السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں رائل بک یوٹیوب چینل۔ دوستو، ہر انسان بچپن سے کچھ نہ کچھ بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ میں ہمیشہ سے ایک آرکیالوجسٹ بننا چاہتا تھا اور بہت بڑی بڑی دریافتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے عام لوگوں کی آپ بیتی بتاؤں گا جن سے انجانے میں کمال کی ڈسکوریز ہوگی اور وہ ایک ہی رات میں کروڑ پتی بن گئے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ سبسکرائب کیجئے رائل بک یوٹیوب چینل کو انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 10، چائنیز ممی۔ سڑک کے کنارے کام کرنے والے دو ورکرز کو کھدائی کے دوران میں ایک قدیم چائنیز ممی ملی۔ جب انہوں نے اس کو آثار قدیمہ کی ٹیم کے حوالے کیا تو اس قابل قدر ممی کی کھوج پر انہیں $10 ملین سے نوازا گیا۔ یقیناً ان کی زندگی تو جنت سے بھی زیادہ بہتر بن گئی ہو۔ نمبر 9، رشین سولجرز۔ جارج ڈیوس کے انتقال کے بعد اس کے گھر والوں کو روسی فوجی کا مجسمہ ملا۔ بظاہر اس نے یہ گھر 1934 میں خریدا تھا اور تب سے وہ گھر کے تہہ خانے میں پڑا تھا۔ جب گھر والوں نے تحقیق کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک روسی جیولر پیٹر کارل فیبرک نے 1912 میں بنایا تھا، جسے روسی زار نکولس دوم نے اپنی اہلیہ ایمپریس الیگزینڈرا کے لیے بنانے کا کام دیا تھا۔ ڈیوس فیملی نے اسے $5.2 ملین میں فروخت کیا اور ان کی تو زندگی ہی بدل گئی۔ نمبر 8، چائنیز امپیریل فیملی ویسٹ۔ جب ایک گمنام برطانوی بہن بھائی اپنے گھر کی صفائی کر رہے تھے تو انہیں 16 انچ لمبا چینی گلدان ملا، جسے وہ نیلام گھر لے گئے اور وہاں پر کیان لونگ کے شاہی خاندان سے تعلق ثابت ہونے پر یہ $85 ملین میں بکا، جس سے چینی فن کا ریکارڈ قائم ہوا۔ نمبر 7، 1700 ایئرز اولڈ سیل فرام این ایمپرر۔ 1784 میں جاپان میں چاول کا ایک کاشتکار آبپاشی کی کھائی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے خالص سونے کی بنی مہر دیکھی۔ کسان اسے ایک مقامی اسکالر کے پاس لے گیا جس نے یہ محسوس کیا کہ یہ مہر ایک چائنی شہنشاہ گوانگو کی طرف سے ایک جاپانی سفیر کو تحفے میں دی گئی تھی، جو 57 میں چین اور جاپان کے مابین میں ہونے والی پہلی ریاستی میٹنگ کے دوران دی گئی تھی۔ تو اس کسان نے یہ سیل $5.14 بلین میں فروخت کر دی۔ نمبر 6، گولڈن بدھا اسٹیچو۔ 1935 میں ایک خانقاہ نے کچھ کارکنوں کو حکم دیا کہ پلاسٹر بدھا کے مجسمے کو ایک پرانی عمارت میں منتقل کریں۔ کام کے دوران میں ایک کارکن نے مجسمے کو زمین پر گرا دیا۔ کچھ پلاسٹر کے اتر جانے کی وجہ سے کارکنوں نے خالص سونے کی چمک دیکھی۔ جب باقی پلاسٹر اتارا گیا تو دیکھا تو یہ خالص سونے کا بنا ہوا مجسمہ تھا، جس کو $75 ملین میں بیچا گیا اور صرف دیکھنے کے لیے رکھ دیا گیا۔ نمبر 5، ٹرکیز نیویسٹ اینشینٹ انڈر گراؤنڈ سٹی۔ 5000 سال پرانا ایک شہر تب دریافت ہوا جب ترکی کے صوبے نوشہر میں معماروں کو پرانی عمارتیں گرانے کا حکم دیا گیا۔ اس کا سائز فی الحال نامعلوم ہے، لیکن اندازوں کے مطابق اس کا رقبہ 100 ایکڑ 5 لاکھ مربع فٹ اور زمین میں تقریباً 37,037 فٹ گہرائی میں یہ شہر واقع ہے۔ نمبر 4، ہاکسن ہارٹ۔ دوستو، برٹش میوزیم میں دیکھا جانے والا انتہائی مشہور اور قیمتی نمونوں میں سے ایک ہاکسن ہارٹ ہے۔ یہ 1992 میں ایرک لاؤس کے ذریعے سے برطانیہ کے ہاکسن گاؤں میں پائے گئے جب وہ میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے اپنا ہتھوڑا ڈھونڈ رہا تھا۔ تب اسے وہاں پر ایک بکسہ ملا جس میں پرانے سکے اور زیورات تھے، اور فکر نہ کریں، اسے ہتھوڑا بھی ملا، وہ بھی نمائش میں رکھ لیا گیا اور اس کو اس کے بدلے میں $7.15 بلین دیے گئے۔ نمبر 3، اوریجنل سپرمین کامک۔ یہ ایک امریکی جوڑے کو اس وقت ملا جب وہ اپنے گھر کو بینک کے قبضے میں دینے والے تھے۔ یہ ایک ایکشن کامک نمبر 1 کی اصل کاپی تھی جو مشہور سپرمین کی پہلی ظاہری شکل کے لیے جانی جاتی تھی۔ یہ انتہائی نایاب تلاش تھی اور نیلامی میں یہ $1.5 ملین سے بھی زیادہ میں فروخت ہوا۔ نمبر 2، ٹیراکوٹا آرمی۔
1974 میں ایک چینی کسان 2 دن سے کنواں کھود رہا تھا تو اسے وہاں پر ایک قدیم مجسمہ ملا جسے اس نے ماہرین کے پاس لے کر گیا تو وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ یہ کن خاندان کا ریلیک تھا۔ بالآخر ماہرین آثار قدیمہ نے کسانوں کی زمین پر کھدائی کر کے باقی سارے مجسمے بھی نکال لیے اور اس انسان کو اس عظیم دریافت کے لیے $10 بلین انعام کے طور پر دیا۔ نمبر 1، کنگ ٹٹ's ٹام۔ دوستو، ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر نے کنگ ٹٹ کے مقبرے کی تلاش میں برسوں گزار دیے تھے۔ ایکچولی اس کی فنڈنگ ختم ہونے والی تھی۔ اس کا بور والا واٹر بوائے جو ایک چھڑی کے ساتھ کیچڑ والی جگہ پر کھیل رہا تھا تو اس نے اچانک ایک ٹنل کا انٹرنس دیکھا۔ اس نے کارٹر کو اس کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کھدائی کی۔ 22 دن کے بعد انہیں کنگ ٹٹ کا مقبرہ ملا اور کارٹر کو اس کھوج کے لیے $15 ملین سے نوازا گیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔